السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے قوموں کی تباہی کے اسباب۔ اس کا ایک پہلو تو یہ بیان ہو چکا ہے، جن جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب سے تباہ و برباد کیا، اس کی ضروری تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور دوسرے نمبر پر ان اسباب کا تذکرہ ہوا جو ان کی تباہی اور بربادی کا اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنا۔ تیسرے نمبر پر یہ چیز بیان ہوئی کہ بدقسمتی سے وہ تمام بیماریاں اور کوتاہیاں جو پچھلی قوموں کی تباہی کا سبب بنی، وہ مسلمان قوم کے اندر بھی تمام کی تمام پائی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ امت کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ امت مسلمہ کی اکثریت کا حال اس اعتبار سے بہت ہی خراب ہے کہ وہ پچھلی قوموں کی تمام برائیاں اور کوتاہیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان باوجود اس بات کے کہ وہ اپنی تاریخ سے نا آشنا نہیں ہیں، آشنا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے کتنی عظیم کامیابیاں حاصل کی، تو وہ اپنی اس عظمت رفتہ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا احساس اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جس میں اس وقت عالم اسلام کے مسلمان مبتلا ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی بے عملی اور بد عملی ہے، لیکن اس عملی اور بد عملی کو دور کرنے کا کوئی جذبہ مسلمانوں کے اندر اس وقت نہیں پایا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں بتلایا گیا تھا عوام کا اپنا فہم ہے، کچھ باتیں انہوں نے اپنے طور پر مذہب کے حوالے سے فرض کر رکھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ مذہبی تصورات ہیں جن کے بارے میں علماء نے ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی مذہب کا بعض مذہبی تصورات کا غلط تصور، بعض مذہبی عقائد کا غلط تصور۔ ظاہر بات ہے اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس اعتبار سے علماء حق کی اس امت میں کمی ہے اور علماء سوء کی اکثریت ہے۔ ان علماء سوء کی اکثریت ہی نے مسلمان قوم کو مذہبی تصورات کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں دے رکھی ہیں جس نے ان کو عمل سے یکسر غافل کر رکھا ہے، اور اپنی اخلاقی حالت، مذہبی حالت کو سنوارنے کی طرف ان کی کوئی توجہ مبذول نہیں ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو بتلایا ہے پچھلی امتوں کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور درویش ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ان علماء سوء ہی نے مسلمان عوام کو غفلت کا عادی بنا دیا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے نظام زندگی کی اصلاح سے ان کو یکسر غافل کر دیا ہے۔ اس میں بتلایا گیا تھا کہ ایک تو عقیدہ شفاعت کا غلط تصور ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بتلایا گیا تھا کہ اولیاء اللہ کون ہیں
اور اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ اور تیسری چیز بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں بھی عوام کے اندر غلط تصور پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر بڑے دلیر ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی اصلاح کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اب اس سلسلے میں اور بعض اسباب ہم آج بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس میں چوتھی چیز ہے رحمت الہی سے مایوسی، کہ جب انسان زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، اب کسی موقع پر اگر اس کے دل میں اصلاح کا داعیہ، توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا بھی ہے تو شیطان اس کو ورغلاتا ہے، یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر نے بھی کہا ہے، عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، اب آخر میں کیا خاک مسلمان ہوئیں گے۔ شیطان یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ساری عمر تو تیری اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزری ہے، تو اب تیری معافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس کر کے گناہ آلود زندگی گزارنے پر ہی اس کو آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ کا عذاب، اس کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ڈر بھی شیطان اس کے دل سے نکال دیتا ہے، ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں کرتی، اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ دونوں جذبے بیک وقت کار فرما ہونے چاہیے۔ اس کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی والا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے میرا مواخذہ ہو سکتا ہے، میں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی گرفت کا خوف، اللہ کے مواخذے کا خوف انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن رحمت کی امید کے لیے کچھ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام بغیر محنت اور جد و جہد کے محض امید سے حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ کتنا بھی انسان گناہ گار ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جذبہ جب بھی پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رک کر اللہ کی رحمت کا طالب ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن یہ بھی بتلا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے اللہ کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں سورہ فاتحہ میں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان نہایت رحیم ہے، اور ساتھ ساتھ بتلایا ہے مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ یعنی جزا کے دن اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جس قسم کا کام کر کے وہاں جائے گا تو اس کے عملوں کا اچھے یا برے جو بھی ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ یہ وہ ایک طرح سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف رحمان اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہے،
اور دوسری طرف اس کے مالک یوم الدین کا تذکرہ ہے، تاکہ انسان بیک وقت ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ کا رسول، ہماری تو ساری زندگی شرک کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزری ہے، تو اب ہم اگر مسلمان ہو بھی گئے تو ہمارے سارے گناہ زندگی بھر کے وہ کس طرح معاف ہوں گے؟ تو انہوں نے اسلام قبول کرنے میں تأمل کا اظہار اس لیے کیا کہ شاید اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ان کو بتلا دو میری طرف سے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری نافرمانیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ بلکہ وہ تو بعض دفعہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی، یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، ایک ہتھ کنڈا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئیں گے اور اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین، ریاض الصالحین۔ ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اسباب الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان عمل سے غافل ہو گئے ہیں۔ 5واں سبب جس نے مسلمانوں کو اپنی عملی اصلاح سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے فضائل اعمال کی من گھڑت روایات پر اعتماد۔ ہمارے ایسے علماء جس کا بھی تذکرہ ہوا اور ایسے واعظ حضرات وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسی موضوع من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں اور اس میں اس طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارا سال اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو وہ ان من گھڑت فضائل کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ سال میں یا 6 مہینے کے بعد وہ جو بتلاتے ہیں ان کے علماء سو، ان کے پیر مرشد، یہ عمل کر لو اس سے یہ ہو جائے گا۔ اب جس طرح انہوں نے ایک روایت بنا رکھی ہے جس کو قضائے عمری کی نماز کہا جاتا ہے۔ اے رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے آخری جمعے میں تم 2 رکعت پڑھ لو، اور اس کا وہ مخصوص طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں فلاں فلاں صورتیں اتنی طرح پڑھنی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھنے سے تمہاری ساری عمر کی نمازوں کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اب یہ بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو اللہ کے رسول نے تو 5 وقت نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز تو ہر مسلمان پر 5 وقت کی فرض ہے اور ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا سال ایک مسلمان نماز نہ پڑھے اور رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن 2 رکعتیں پڑھ لے اور سمجھ لے میری ساری عمر کی نمازیں قضا ہو گئی ہے۔ تو یہ تو مسلمان قوم کو بے عمل بنانے والی بات ہی ہے نا۔ لیکن ہمارے علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ حدیث بیان کرتا ہے، اپنے کتابوں میں بھی لکھتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی موضوع اور من گھڑت روایات نے بھی مسلمان قوم کو اصل احکام و فرائض اسلام سے بے پرواہ کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی اخلاقی اصلاح بھی درست کرنے سے بے فکر کر دیا ہے۔ عوام کو اس طرح انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اور 6واں سبب بدعات پر اعتماد ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یا آپ نے عمل کیا ہے۔ تو اسلام تو صرف ان 2 چیزوں کا نام ہے، اور اللہ نے بھی یہی کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ احکام اور فرائض جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ اب ہم نے انہی علماء سو نے دین میں بدعات ایجاد کر رکھی ہیں۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں کوئی نیا کام بنا کر شامل کر دینا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو یعنی اجر و ثواب کا کام باور کرا کے عوام کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشروں میں کئی قسم کی بدعات رائج ہیں، جس طرح جشن میلاد کی بدعت ہے، عرس کی بدعت ہے، اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں کئی قسم کی بدعات ہیں جو بڑے عقیدے کے ساتھ بڑے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر کی جاتی ہیں۔ تو یہ بدعات نے بھی اصل دین سے مسلمانوں کو دور کر رکھا ہے، اور اسلام کے اصل احکام و فرائض کی پابندی کرنے سے ان کو
آزاد کر رکھا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور یہ نعمت جو میں نے اسلام کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے یہ تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ایک چیز کے مکمل ہو جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کا اعلان بھی فرما دے، اس کے باوجود بھی لوگ یہ جرأت کریں کہ نہیں یا اللہ تیرے دین میں تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی جو تو نے بیان نہیں کی، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے تھی جو تیرے رسول نے بھی بیان نہیں کی، ہمیں نہیں بتلائی۔ تو یہ کتنی بڑی جرأت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بابت قرآن میں آتا ہے وما کان ربک نسیا، کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ رب کسی کام کو بتلانے کو بھول گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو دین نازل فرمایا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی بات اپنے پاس رکھ لیں اور امت کو نہ بتلائیں۔ اللہ بھی بھولنے والا نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں کی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ جتنی بھی غیب کی باتیں یعنی احکام و فرائض کی شکل میں وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر پر نازل فرماتا تھا، اس کو بیان کرنے میں اس نے کبھی بخل کا اظہار نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی سختی کے ساتھ فرمایا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں چیز بیان نہیں کی، یہ اس میں ایک کمی رہ گئی ہے تو اب ہم اس کو اپنی طرف سے مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بدعات کی ایجاد ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پر بھی الزام عائد ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی۔ اس لیے بدعات پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے مردود ہوں گے۔ اور بلکہ اس کی وجہ سے یہ بھی خطرہ ہے کہ جو تھوڑی بہت نیکی کے کام کرتا رہا ہوگا ایک بدعتی، وہ بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہیں اس کی وہ نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعات پر اعتماد جو علماء سو نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان بدعات پر عمل کرنے کو اسلام کے احکام و فرائض سے بھی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک شخص نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور نہ اخلاقیات کا پابند ہے، امانت دیانت اس کے اندر نہیں ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جعل سازیاں ہیں، لیکن اس کا یہ اعتماد ہے کہ اگر میلاد کے موقع پر میں نے چراغاں کر لیا، جلوس نکال لیا، کسی محفل میلاد میں شریک ہو گیا تو بس یہ کام میرے لیے کافی ہے، اس سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ بدعات نے اس قوم کو بے عمل بنانے اور بد عمل بنانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی بدعات میں وہ بدعات بھی ہیں جو بعد از مرگ کسی کی وفات کے بعد کی جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔